کمینی اور پاپن مہاراج توری اونچی شانن مہاراج توری اونچی شانن موری ذات پہ مان کرت ہوں میں توری ذات پہ مان کرت ہوں میں ان کوئی نہیں ہے نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله مولانا العظيم۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے خطاب میں ہم نے متقین کی صفات کا بیان ختم کیا تھا۔ متقین اور پرہیزگار وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے دین کے دوست ہیں، اللہ اور اللہ کے دین کے دوست۔ تو سورہ بقرہ میں ابتدا میں سب سے پہلے اللہ پاک نے یوں سمجھیں کہ اپنے دوستوں کی پہچان بتائی۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے 3 طبقات کی پہچان بیان کی ہے۔ کتنے طبقات کی؟ 3۔ بنیادی طور پہ 2 طبقات کہہ لیں اور دوسرے کی پھر 2 قسمیں۔ 2 طبقے کون سے ہوتے ہیں؟ ایک دوست ہوتا ہے اور ایک دشمن ہوتا ہے۔ یہ حکمت والے رب کا طریقہ ہے کہ اس نے آغاز ہی میں دونوں کی پہچان بیان فرمایا کہ تم جو میرے اور میرے دین کے دوست ہیں ان کی پہچان بھی جان لو، اور جو میرے اور میرے دین کے دشمن ہیں ان کی پہچان بھی جان لو۔ تو ہدی للمتقین کہ یہ قرآن ہدایت یعنی منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے پرہیزگاروں کو۔ اس آیت کے بعد اولئک ھم المفلحون تک کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی اور کامرانی کی منزل کو پانے والے ہیں۔ یہ درمیان کا سارا بیان پہچان تھا اور پہچان کروانا تھا اللہ کے دوستوں کی اور اللہ کے دین کے دوستوں کی، جنہیں متقین کے عنوان اور لقب سے نوازا گیا۔ اب ضروری تھا کہ جب دوست کی پہچان بیان ہو گئی تو دشمن کی پہچان بھی بیان ہو جائے، تاکہ آپ دوست اور دشمن میں فرق کر سکیں، دوست اور دشمن میں فرق کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے اب یہ جو آیت ہے جو میں نے ان الذین کفروا سواء علیہم سے شروع کی، آیت نمبر 6 سے لے کر ابھی میں نے آج جو تلاوت کی یہ آیت نمبر 12 تک، ویسے یہ بیان آگے تک چل رہا ہے، مگر آج کا بیان ہم ان 7 آیتوں پر مشتمل رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں دشمن کی پہچان بیان کی جا رہی ہے، اور دشمن کس کا؟ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے دین کا اور اہل ایمان کا۔ اس دشمن کی پہچان کا ذکر ہے۔ اور یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ یہاں اللہ کے دین کے دشمن کی 2 قسموں کا ذکر ہے۔ کتنی قسمیں؟ ایک کھلا دشمن اور ایک چھپا دشمن۔
آیت نمبر 6 اور 7 ان 2 آیتوں میں کھلے دشمن کا بیان ہے، اور آیت نمبر 8 سے لے کر آگے 13 آیتیں مسلسل چھپے دشمن کے بیان پر مشتمل ہیں۔ اب اس تقسیم میں جو تناسب کا فرق ہے وہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ 3 آیتیں اللہ پاک نے متقین کی پہچان میں بیان فرمائی۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھ لیں۔ کتنی آیتیں؟ آیت نمبر 3، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5۔ الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر اولئک هم المفلحون تک، یہ اللہ نے اپنے دوستوں کی، پرہیزگاروں کی، اپنے دین کے دوستوں کی پہچان کروانے کے لیے 3 آیتیں اس مقام پر مختص فرمائیں۔ تو دوست کی پہچان پر کتنی آیتیں آئیں؟ اس مقام پر 3۔ اور کھلے دشمن کی پہچان پر کتنی آیتیں آئیں؟ بولیے 2۔ اور چھپے دشمن کی پہچان پر 13 آیتیں آئیں۔ اس کو ذرا یاد کر لیں، کیونکہ اس تناسب میں جو فرق ہے اس کے اندر ایک حکمت اور راز۔ آغاز دوست کی پہچان سے کرایا، مگر 3 موٹی موٹی باتیں بتا دیں اور فرمایا جن میں یہ دیکھو سمجھ لینا کہ ہمارا دوست۔ 3 موٹی موٹی باتیں بیان کر دی، 3 آیتیں، دوست کی پہچان ہو گئی۔ باری تعالیٰ تیرے اور تیرے دین کے دوستوں کی پہچان کا بیان ہم نے پڑھ لیا، مختصر بھی ہے، جامع بھی ہے۔ اب ذرا تو اپنے اور اپنے دین کے دشمنوں کی پہچان کروا۔ تو فرماتے ہیں اللہ پاک کہ میرے اور میرے دین کے دشمن 2 قسموں کے ہیں۔ کچھ کھلے دشمن ہیں، اور کھلے دشمن وہ ہیں جو میرے دین کے باغی ہیں۔ کھلے دشمن وہ ہیں جو میرے دین کے باغی، میرے اور میرے دین کے منکر ہیں، اور میرے خلاف ان کا انکار، ان کی بغاوت، ان کی سرکشی بالکل واضح، در پردہ نہیں۔ ان کا انکار بھی کھلا ہے، ان کی سرکشی بھی کھلی ہے، میرے اور میرے دین کے خلاف ان کی بغاوت بھی کھلی ہے۔ وہ کھلے منکر ہیں، کھلے باغی ہیں، کھلے سرکش۔ تو فرمایا کچھ ایسے دشمن ہیں، ان کی تو صرف 2 آیتوں میں پہچان کروا دیتا ہوں، چونکہ جب وہ ہیں ہی کھلے تو لمبی چوڑی پہچان کی ضرورت نہیں۔ بس جو میرے دین کا منکر دیکھو سمجھ لو میرا دشمن ہے، جسے میرے دین کا باغی دیکھو سمجھ لو میرا، جسے دیکھو کہ میرے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، میری شریعت کا تمسخر کر رہا ہے، میرے دین کے نفاذ کو جائز نہیں سمجھتا، مجھ پر ایمان لانے، میرے نبی پر ایمان لانے، میرے دین پر ایمان لانے اور میرے دین کو نافذ کرنے کی راہ میں کھلی رکاوٹ، تو جان لو کھلا دشمن ہے۔ تو جب وہ اپنی دشمنی میں خود کھلا ہوا ہے تو ہمیں لمبی چوڑی پہچان کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیں، وہ لوگ جو آپ کو برسرعام گالیاں دیتے ہوں، برسرعام، اور برسرعام آپ کے خلاف مقدمہ بازی کریں، آپ کو برا بھلا کہیں، اور برسرعام آپ کے خلاف ہتھکنڈے استعمال کریں، اور کوئی ان سے پوچھے تو وہ صاف کہہ دیں کہ ہم فلاں کے دشمن ہیں، تو کیا ان کی پہچان کے لیے کوئی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت ہوتی؟ جی بس یہی اسلوب یہاں رکھا۔ ان کی پہچان وہ خود ہے جب وہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اور وہ برملا کہتے ہیں کہ اللہ کا دین نافذ نہیں ہونے دیں گے، شریعت مصطفی کی اقامت نہیں ہونے دیں گے، اور اللہ کے دین کے حکام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو جب وہ خود اپنی پہچان ہے تو مزید ان کی پہچان کروانے کی لمبی چوڑی ضرورت۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کھلے منکر ہیں
ان کے لیے 2 آیتیں ہی کافی ہیں۔ اب باری تعالیٰ تیرے دشمنوں اور تیرے دین کے دشمنوں کی دوسری قسم کون سی ہے؟ فرمایا دوسری قسم وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا۔ میرے اور میرے دین کے دشمنوں کی دوسری قسم وہ ہے، لوگوں میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم تو دین اسلام کے نفاذ کی جد و جہد کر رہے ہیں، ہم تو اسلامی نظام اور اسلامی انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ آمنا، فرمایا کچھ چھپے دشمن ہیں، اور چھپے دشمن اس لیے ہیں کہ وہ ظاہراً میرے دین کا انکار نہیں کرتے، میری شریعت کے نفاذ کا انکار نہیں کرتے، میرے منکر، میرے سرکش اور میرے باغی دکھائی نہیں دیتے، میری بات کرتے ہیں، میرے دین کی بات کرتے ہیں، میرے نبی کی بات کرتے ہیں، میرے نبی کی شریعت کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، مگر اوپر سے دھوکہ کرتے ہیں، اندر سے چاہتے نہیں۔ اوپر ان کا کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، قول کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے۔ چونکہ وہ دکھلاوا کرتے ہیں، اس لیے عام لوگوں کے مغالطہ کھا جانے کا امکان زیادہ ہے۔ جو آپ کو کھلی گالی دے رہا ہو، آپ کو اس سے تو مغالطہ نہیں ہوگا نا۔ مغالطہ کس سے ہوگا؟ جو اوپر سے آپ کے ہاتھ چومے، آپ کو سینے سے لگائے، آپ کی تعریف کرے، آپ کے گن گائے اور کہے جی ہم تو وفادار ہیں آپ کے، اور ہم تو عزت کرتے ہیں، اور ہم تو اچھا جانتے ہیں۔ اوپر سے یہ کرے اور اندر سے چھری چلائے، جڑیں کاٹنے کی کوشش کرے، منافقانہ روش اختیار کرے، یہ چھپا دشمن ہوگا۔ تو اب آپ بتائیے کہ زیادہ بھرپور پہچان کروانے کی ضرورت اس دشمن کی ہے یا اس دشمن کی؟ بولیے، آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ یہ ایک کامن سینس ہے، ایک آفاقی حقیقت ہے، قرآن مجید نے یہی طریقہ اپنایا ہے۔ فرمایا جو کھلے دشمن ہیں ان کی پہچان کے لیے 2 آیتوں کا بیان کافی، اور جو چھپے دشمن ہیں فرمایا لوگوں انہیں پہچاننے کی کوشش کرو، کیونکہ اصل دین کی جڑیں کاٹنے والے وہ ہیں، شریعت محمدی کو اصل نقصان پہنچانے والے وہ ہیں، جن کے چہرے دیکھنے میں شریعت کی طرح نظر آتے ہیں، جن کی باتیں دیکھنے میں ایمان کی باتیں لگتی ہیں، جن کا قول اسلام کا قول لگتا ہے، جو بات اللہ اس کے رسول اور اس کے دین کی کرتے ہیں، مگر اللہ کے دین کے نفاذ کی راہ میں اصل رکاوٹ وہ ہیں۔ اصل سب سے بڑے دشمن، سب سے بڑے سرکش اور سب سے بڑے باغی اللہ اور اللہ کے دین کے وہ لوگ ہیں۔ سادہ لو مسلمان چونکہ ان سے زیادہ مغالطہ لگتا ہے، وہ کہتا ہے جی بھئی آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، وہ بھی تو اسلام کی بات کرتے ہیں، تو مغالطہ لگ گیا نا۔ لہذا یہاں پہچان کروانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ مصطفی انقلاب کی بات کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم نظام مصطفیٰ لانا چاہتے ہیں، تو مغالطہ لگ گیا یا نہ لگا؟ بولیے۔ لہذا یہاں پہچان کی ضرورت پڑی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ، بیت المال، غریب پروری، اسلام کے معاشی انقلاب کا نظام لانا چاہتے ہیں، اگلے دن اخبار میں پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں بیت المال جاری ہو گیا، اور اس کا روئے زمین پر کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اخبار میں سرخی آ جاتی ہے زکوٰۃ کا نظام جاری ہو گیا، اور غریب بیوہ عورتیں، یتیم بیٹیاں، ملک کے غریب لوگ جو کہ توں ترستے رہ جاتے ہیں۔ اگلے دن سرخی آ جاتی ہے کہ ہم اسلامی انقلاب کی خاطر جینا اور مرنا چاہتے ہیں، یہی بات ہم نے کی، یہی بات، تو مغالطہ لگا یا نہ لگا؟ تو مغالطہ یہاں زیادہ لگتا ہے یا وہاں زیادہ لگے گا کہ جس نے کہہ دیا کہ اسلام اب نفاذ کے قابل نہیں رہا، پرانا دین ہو گیا ہے، تو یہاں کسی مغالطے کا شک ہے؟ جس نے کہہ دیا کہ ہم شریعت نافذ نہیں ہونے دیں گے، کسی مغالطے کی گنجائش ہے؟ جس نے کہہ دیا کہ ہم قرآن و سنت کے احکام یہ پرانے دور کی باتیں، اب جدید دور ہے، نیا نظام آنا چاہیے، تو کوئی مغالطہ ہے؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اور اس کے برعکس جس نے یہ کہا کہ ساری بات جو کتاب و سنت کی آپ نے کی وہی بات وہ نعرے لگا رہا، اور آج نہیں سال ہا سال سے نعرے لگا رہا ہے،
سال ہا سال سے، تو عوام کو مغالطہ لگ گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، ان کی پہچان کرو، ان لوگوں کی پہچان کرو جو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں۔ تو صرف ان کی پہچان کے لیے 13 آیتیں اتری، اور کھلے باغیوں کی پہچان کے لیے 2 آیتیں اتری۔ اب آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی؟ کبھی کبھی آپ سوال کرتے ہیں کہ قادری صاحب اس بات پہ ذرا زیادہ روشنی ڈالتے ہیں، اس پر کم ڈالتے ہیں۔ کچھ سمجھ آئی ہے میری بات؟ ادھر ذرا زیادہ زور لگاتے ہیں، ادھر کم لگاتے ہیں۔ بھئی طاہر القادری کیا کرے؟ اللہ پاک نے ایسا طریقہ سمجھایا، ادھر صرف 2 جملے فرمائے ہیں، ادھر 13 جملے فرمائے ہیں۔ ہمارا فقط ایک جملہ کہہ دینا کہ جو لادینی قوتیں جو اس ملک میں اسلام نہیں چاہتی، اسلام دشمن طاقتیں، لادینی طاقتیں، فاشی اور اوریانی چاہتی، اس ملک میں لادینی نظام چاہتی، اسلام کی قدریں، اسلام کے شاعر ان کو مٹانا چاہتی، ہم ان کو نیست و نابود کر کے دم لیں گے۔ بس ایک جملہ کافی، ختم ہو گئی بات۔ اللہ پاک نے صرف 2 جملوں میں بات ختم فرما دی، 2 جملوں میں بات ختم فرما دی، چونکہ ادھر مغالطے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ زور وہاں لگایا جاتا ہے جہاں مغالطے پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہوں۔ یہ میرے اللہ کی سنت، یہ سنت اللہ ہے، یہ سنت اللہ ہے۔ 13 آیتیں اللہ پاک نے منافقوں کی پہچان کے لیے گنوائیں، اور 2 آیتیں اللہ پاک نے کافروں کی بیان میں نازل فرمائیں۔ اب میں اس اصطلاح میں کافر اور منافق کا اطلاق کسی پر نہیں کر رہا، کافر اور منافق کا اطلاق ایز سچ کسی پر نہیں کر رہا، یہ حکم دینا اللہ اور اللہ کے رسول کا کام، مگر ہم کفر کا مزاج اور منافقت کا کردار اس کی بات کر سکتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کریں۔ یہ سنت اللہ ہے کہ جو دین کے کھلے دشمن ہوں ان کی بات 2 جملوں میں بیان کر کے خلاصی کر دی جائے، ان پر زیادہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان پر زیادہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت۔ جو کھلے دشمن ہیں وہ اپنی پہچان خود ہیں، وہ اپنی پہچان، اور آپ کا فقط اتنا کہہ دینا کہ ہم مصطفی انقلاب چاہتے ہیں، ہم کتاب و سنت کا نظام چاہتے ہیں، اور لادینیت کا اس ملک خاتمہ چاہتے ہیں، اتنا کہہ دینا کافی۔ زور لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں ضرورت ہے جہاں منافقانہ طریقے سے مغالطہ پیدا کیا گیا ہے، تو اللہ پاک نے عوام الناس کے مغالطے کو دور کرنے کے لیے مسلسل 13 آیتوں میں اس کا بیان کیا۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کھلا انکار کیا، کھلا انکار کیا، اللہ اور اللہ کے دین کے کھلے سرکش، کھلے باغی، کھلے منکر ہو گئے، کافر ہو گئے۔ فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا فرض ہے کہ حق کا پیغام ان تک بھی پہنچا، مگر جو کھلے دشمن ہو گئے ان کے لیے یہ بھی جان لے کہ انہیں نصیحت کر یا نہ کر ان پر اثر نہیں ہو۔ تو مزید کوئی زیادہ، بہت زیادہ وقت ان پر لگانے کی ضرورت نہیں، ان کے لیے برابر ہے، خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ۔ لا یؤمنون، وہ ایمان کی راہ پر آنے والے نہیں، ایمان کی راہ پر آنے والے نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شروع سے ان کی تقدیر میں کفر لکھ دیا گیا ہے، نہ، فرمایا ان الذین کفروا، کافروا جو فعل ہے اس کے فاعل وہ خود ہیں، کافروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں فرمایا کہ جن کی قسمت میں کفر لکھا گیا، یہ نہیں فرمایا،
یہ نکتہ مسئلہ تقدیر اور مسئلہ قسمت. کوئی یہ نہ کہے کہ جی پھر جب وہ انہیں ایمان لانا ہی نہیں تو پھر ان کا قصور کیا ہوا, جب ان کی قسمت میں ہی کفر ہے تو قصور کیا ہوا. نہیں, مسئلہ قسمت کا نہیں, یہ قرآن کا نکتہ سمجھنے والا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا, یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر لکھ دیا, جن کی تقدیر اور مقدر میں کفر لکھ دیا, نہیں, یہ نہیں فرمایا. اور قرآن کبھی بھی یہ بات نہیں فرماتا. فرمایا ان الذین کفروا, جو خود انکار کر 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 کے اس حد کفر تک پہنچ گئے, جو خود سرکش ہو گئے, باغی ہو گئے, کھلے منکر ہو گئے, کھلے دشمن ہو گئے. اب وہ اپنی بد اعمالیوں اور بد اعتقادیوں کی وجہ سے اس حد تک پہنچ چکے ہیں جس سے پلٹ کر واپس آنا ممکن نہیں رہتا. ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تباہی کے اس گڑھے میں گرا لیا ہے اتنا کہ اب بچنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا. تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں. اس کی مثال ایسے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, جیسے اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, ان کے کانوں پر مہر لگا دی. اب ان کے دل ہدایت کے لیے بند ہو چکے ہیں, ان کے کان حق کی آواز کو سننے سمجھنے کے لیے بند ہو چکے ہیں. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا, ان کی آنکھیں حق دیکھنے کے لیے بند ہو چکی. یہی راستے تھے ہدایت کے پانے کے, وہ سب راستے بند ہو چکے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اب ان کے لیے عظیم عذاب ہے, تباہی ہے, بربادی ہے. تو ان کی مثال کیا ہے؟ جیسے کوئی شخص کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کروائے. اب میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ فرمایا کہ وہ برابر ہے ان کے لیے سمجھانا یا نہ سمجھانا. اس کی مثال یوں ہے, جیسے کوئی ڈاکٹر کسی کو علاج دے, نسخہ دے اور ساتھ پرہیز بتائے اور یہ کہہ دے کہ اگر تم نے بد پرہیزی کی, اس علاج کو اور اس نسخے کو استعمال نہ کیا اور اس پرہیز کو توڑا اور فلاں 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 چیز جس سے میں منع کر رہا ہوں اگر تم نے وہ بدستور کھائی, پھر تو تم اتنی اپنی صحت کو برباد کر بیٹھو گے کہ پھر عمر بھر دوائی کھاؤ یا نہ کھاؤ تمہیں آرام نہیں آئے. اگر طبیب یہ بات کہہ دے کہ اگر بد پرہیزی اس نوعیت کی تو پھر دوا تمہارے اوپر بے اثر ہو جائے گی, اور وہ مریض ایسا ہی کرے, دوائی بھی استعمال نہ کرے, نسخے پر عمل بھی نہ کرے اور بد پرہیزی بھی کرے جس سے اس طبیب اور معالج نے روکا تھا اس سے نہ رکے, بد پرہیزی بھی کرے, جس جس چیز کے کھانے سے منع کیا تھا وہ بھی کھائے, ہر قسم کی بد پرہیزی کرے اور نتیجتاً اپنی صحت اور تندرستی کو تباہ کر کے بیماری اور ہلاکت کی اس انتہا تک جا پہنچے کہ اب دوائی اس پر بے اثر ہو جائے, اور وہ مریض دوبارہ ڈاکٹر کے پاس آئے اور کہے جی ڈاکٹر صاحب میرا علاج کرو, اور ڈاکٹر صاحب کہیں کہ اب تم دوائی, قرآن کے حوالے سے اب میرے جملے کو سمجھیں, اب تم دوائی کھاؤ یا نہ کھاؤ تم صحت یاب نہیں ہو سکتے کہ میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا اگر اس طرح کی بد پرہیزی کرو گے تو پھر دوائی کا اثر نہیں ہوگا. قرآن مجید اسی نقطے کو بیان فرما رہا ہے کہ قرآن اس طبیب کامل کا عطا کیا ہوا ایک نسخہ ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو عطا کیا جانے والا ہدایت کاملہ کا نسخہ ہے. اس میں پرہیز کا بیان بھی ہے, بد پرہیزی کا بیان بھی. جو حلال کے احکام, فرائض, اوامر ہیں وہ پرہیز, وہ حکم ہے کہ یہ نسخہ ہے, کھاؤ, یہ کرو. جن جن چیزوں سے منع کیا وہ بد پرہیزی کی لسٹ ہے, یہ نہ کھانا, یہ بد اعمالیاں نہ کرنا. اور ساتھ قرآن نے بتا دیا, قدم قدم پر قرآن نے بتا دیا, اس طبیب کامل نے انسانیت کو ہر ہر قدم پہ آگاہ کر دیا کہ اگر تم یہ بد پرہیزیاں کرو گے تو تباہی کے اس گڑھے میں جا گرو گے کہ پھر تمہارا بچنا ناممکن ہو جائے گا. پھر انذرتہم ام لم تنذرہم, پھر خواہ یہ دوائی کھانا خواہ نہ کھانا,
خواہ تمہیں نصیحت کی جائے یا نہ کی جائے، خواہ تمہیں حق کا پیغام پہنچایا جائے یا نہ پہنچایا جائے، اگر اس طرح کی بد پرہیزی کر کے سرکشی، بغاوت اور گمراہی کی اس حد تک جا پہنچو گے تو پھر تمہارا بچنا ممکن نہیں رہے گا۔ تو سو یہ سرکش اور باغی وہ ہیں جو انکار کی اس حد تک جا پہنچے، بد پرہیزی کی اس حد تک جا پہنچے، سرکشی کی اس انتہا تک جا پہنچے، بغاوت اور اللہ سے دشمنی اور عداوت کی اس حد تک جا پہنچے، جو علاج کرنے والا طبیب ہے اسی کی دشمنی فرق کر رہے ہیں، جو بھلائی چاہنے والا طبیب ہے اسی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب اس حد تک جا پہنچے کہ اللہ پاک اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، میرے محبوب تم اگر انہیں بار بار ہدایت کا پیغام دو اور یہ بدبخت ہدایت کی طرف نہ آئیں تو میرے محبوب مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ تیری دوائی بے اثر ہو گئی، یہ بھی نہ سمجھنا کہ تیرے نسخے کا اثر جاتا رہا، یہ بھی نہ سمجھنا کہ یہ نسخہ کامل یہ قرآن اور یہ نسخہ کامل میرے محبوب تیری سنت اور تیری پیاری زبان سے نکلے ہوئے ہدایت کے جملے، نہ سمجھنا کہ ان کا اثر نہ رہا، نہیں، اس کا اثر ہے، مگر وہ بد پرہیزی کر کے تباہی کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کے لیے اثر نہیں رہا، ان کے لیے اثر نہیں رہا۔ اوروں کے لیے تو ہے، اوروں کے لیے تو، مگر مالک چونکہ اللہ ہے ہدایت کا، وہ چاہے تو اس گڑھے سے بھی کسی کو نکال لے، اس کے لیے کچھ ناممکن۔ تو فرمایا محبوب اگر تیرے پیغام کو سن سن کر بھی تمہیں پتھر ماریں، تو ان کی بھلائی کی بات کرے اور یہ تلواریں لے کر تیرے گھر کا محاصرہ کر لیں، تو انہیں دوزخ سے بچانے کی بات کرے اور یہ پتھروں سے تیرا پیارا جسم لہو لہان کر ڈالیں، تو ان کی خیر اور فلاح کی بات کرے اور یہ 3 سال تک تمہیں شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کر کے تیرا کھانا پینا بند کر ڈالیں، تو انہیں بچانے کی بات کرے، یہ تیری پیاری گردن کاٹنے کی سازش کریں، محبوب یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود تیری طبیعت میں مایوسی نہ آئے، بے یقینی نہ آئے، یہ نہ سمجھنا کہ معلوم نہیں کہ میری اس بات میں تاثیر ختم ہو گئی، نہیں محبوب تیری تاثیر بھی قائم ہے، تیری ہدایت کا اثر بھی قائم ہے، تیرے نسخے کا اثر بھی قائم ہے، تو حق پر ہے، مگر یہ بدبخت اب اس انتہا پر جا پہنچے ہیں کہ سوائے تباہی کا ان کے اور کچھ باقی نہیں بچا۔ تو فرمایا محبوب میری اپنی امت کو بتا دے کہ ایسے لوگ تو کھلے دشمن ہیں، ایسے لوگ تو کھلے دشمن ہیں، مگر جان لو بھولے لوگوں ہر کوئی کھلا دشمن نہیں ہوگا، کھلے دشمن کی دشمنی تمہیں سرے عام نظر آ جائے گی، اور کھلا دشمن اللہ کے دین کا، یاد رکھ لو اللہ کے دین کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا اللہ کے دین کو نقصان چھپے دشمن کے ذریعے پہنچتا ہے۔ کافر سے دین اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا خود اندر کے منافقوں نے پہنچایا ہے، باہر کے دشمنوں نے میرے آقا کی امت کو اتنا پریشان نہیں کیا جتنا اس امت کے اندر اسلام کا نام لینے والے منافقوں نے چھری چلا کے اس امت کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بات ہو جانے کے بعد میرے محبوب امت کو اتنا بتا دیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ آج اس آیت کے بیان پر بات ختم کر دوں گا۔ فرمایا محبوب یہ بتا دیں اپنی امت کو، میری مخلوق کو بتا دیں، ایمان والوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیں کہ جو کھلے دشمن تھے ہمارے وہ اپنی پہچان خود تھے، ہم نے تو ان کے بارے میں محبوب تمہیں اتنا بتا دیا کہ وہ اگر انکار کریں، تیرا ٹھٹھا کریں، تیرا مذاق کریں، دین پر ہنسی کریں، انکار کریں، تو محبوب ان سے گھبرانا نہیں، وہ خود تباہی میں جا رہے ہیں۔ مگر امت کو یہ بتا دو میرے محبوب وَمِنَ النَّاسِ کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہلاتے تو آدمی ہیں مگر آدمی نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اللہ پاک نے ان کا عنوان بھی کوئی مقرر کرنا پسند نہیں فرمایا،
منافقوں کی بات ہو رہی ہے. کن کی؟ چھپے دشمن. یعنی انہیں کوئی لقب اس مقام پر، کوئی عنوان بھی مقرر کرنا مناسب نہیں فرمایا. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی منافق ہیں. اندازہ کریں کتنا ہتک آمیز طریقہ ہے یہ انداز بیان کا، کہ کچھ ایسے بھی ہیں. اس جملے پہ ذرا غور کرو کہ کوئی کہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، یہ جملہ ہتک آمیز ہے کہ نہیں؟ ذلت آمیز ہے یا نہیں؟ حقارت آمیز ہے یا نہیں؟ تو جب منافقوں کا بیان شروع ہوا تو اللہ پاک نے اس بیان کا اسلوب بھی حقارت آمیز رکھا کہ بھلا یہ بھی کوئی کردار ہے؟ بھئی یا تم کھلے مومن بنو یا کھلے کافر بنو، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. یا کھلے ایمان کی بات کرو تو اندر سے بھی مومن بنو، باہر سے بھی مومن رہو. اور اگر اندر ایمان تمہارے نہیں اور اندر سے تم اسلام کے لیے مخلص نہیں تو پھر دشمن ہو تو کھلی دشمنی کرو، کھلا انکار کرو، کھلی سرکشی کرو، کھلی بغاوت کرو. تو یہ تو کوئی کردار ہوا نا کہ یہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہوئے، یہ ابو جہل، ابو لہب ہوئے. یہ کھلا حق ہوا، یہ کھلا باطل ہوا، یہ کھلی نیکی ہوئی، یہ کھلی بدی ہوئی، یہ کھلی خیر ہوئی، یہ کھلا شر ہوا، یہ کھلا عدل ہوا، یہ کھلا ظلم ہوا، یہ کھلا ایمان ہوا، وہ کھلا کفر ہوا. یہ تو دو کردار ہوئے نا جن کی پہچان. مگر اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تو تھے دو کردار، مومن کافر، جن کی واضح پہچان تھی. اب حقارت کے انداز میں فرمایا جا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ. اب کچھ ایسے بھی ہیں. کچھ میری بات آپ کے پلے پڑ رہی ہے یا نہیں؟ یہ اللہ پاک کا اسلوب بتا رہا ہوں. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ یقول آمنا. کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں، ذرا اس جملے پر غور کر لو. فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں، گویا یہ وہ لوگ ہیں جن کا سرے سے کردار ہی کوئی نہیں، نہ یہ مومن ہے نہ یہ کافر ہے، نہ یہ اللہ کے بندے نہ طاغوت کے کھلے بندے. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ کھلے ادھر نہ کھلے ادھر. اندر سے اسلام کے دشمن، مگر اتنی جرأت نہیں کہ کھل کر کہہ سکے ہیں کہ ہم اسلام کو نہیں چاہتے. اتنی جرأت نہیں. تو ان سے تو وہ کافر بھی بہتر ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں. تو جرأت سے کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم اسلام کے دشمن ہیں، ذاتی کردار میں تو وہ بھی ان سے بہتر ہیں، مگر ان کا تو اتنا کردار بھی نہیں کہ کھل کر دشمنی کی بات کر سکے، نہ ادھر نہ ادھر. فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. فرمایا میرے محبوب اپنی امت کے سامنے میرا اعلان کر دو وما ہم بمؤمنین. یہ لاکھ مرتبہ ایمان کے دعوے کرتے پھرے اور مومن ہونے کا اعلان کرتا پھرے. رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ منافق ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ ایمان والے نہیں ہیں. تو فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں، آؤ تمہیں ان کی پہچان کرائی جائے. تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے اپنا بیان اگلے جمعۃ المبارک میں جاری رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ. نیچی کمینی اور پاپن مہاراج توری اونچی شانن، مہاراج توری اونچی شانن. موری ذات پہ مان کرت ہوں میں، توری ذات پہ مان کرت ہوں میں.